Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to another episode of Tales of Faith. ہم امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق بات کر رہے تھے اور کس طرح سے ان کو جیل میں رکھا گیا. ہم نے المأمون کے بارے میں بات کی تھی کہ المأمون نے کس طرح سے امام احمد ابن حنبل کو فورس کیا کہ وہ اس بات کے اوپر اگری کر جائیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات سے اگری نہیں کیا. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کو ذکر کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دعا کی کہ نہ ان کا سامنا المأمون سے ہو اور نہ المأمون کا سامنا امام احمد بن حنبل سے ہو. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعا قبول ہوئی اور المأمون ڈیو ٹو نیچرل ریزنز راتوں رات اس کا انتقال ہو گیا. لیکن جانے سے پہلے المأمون نے وصیت کی اور یہ وصیت اپنے بھائی کو کی جو اس کا نام تھا معتصم، کہ سب لوگوں کو سبمٹ کرایا جائے اس بات کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر اگری کرایا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن مجید ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اس وجہ سے جو معتصم تھا وہ کچھ زیادہ نالجبل نہیں تھا، زیادہ سمارٹ نہیں تھا. اس کا جو انکلینیشن تھی وہ احمد ابن ابی داؤد جو ایک معتزلی اسکالر تھا، ایک ایول اسکالر تھا، اس کے ساتھ انکلینیشن تھی. اس نے اب اس کو اپنے قریب کیا اور انہوں نے اس بنا کے اوپر کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کو پریزن میں ڈال دیا. 3 سال تک امام احمد ابن حنبل جیل میں رہے اور معتصم نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو بالکل ہی بدترین سچویشن میں کنڈیشنز میں رکھا جائے، میک ہم سفر، ان کو میزریبل کنڈیشنز میں رکھا جائے. اور کافی لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو جیل میں وزٹ کیا، ان کو کنونس کرانے کی کوشش کی کہ ایسی سچویشن میں آپ تقیہ کر لیجئے. ان کے انکل نے بھی ان کو بولا کہ آپ تقیہ کر لیجئے. تقیہ بیسکلی کہ آپ دل میں کوئی بات کو اگر رکھتے ہیں اس کو زبان پر صرف جان بچانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی حالت میں اس بات کو کہا جا سکتا ہے جس کے آپ اگری نہیں کرتے تو اس کو تقیہ کر لیجئے. تو انہوں نے اپنے دوستوں سے یہ بات بولی، انہوں نے اپنے تمام ملنے والوں سے بات کی کہ اگر میں حق پر نہیں رہوں گا تو پھر لوگ اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح سے جو لوگ تھے امام احمد بن حنبل کے لیے بڑا مشکل معاملہ تھا کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں، ان کے دوست آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ باقی سب لوگوں نے، سب اسکالرز نے سبمٹ کر دیا ہے اور پریشر میں آ کر جو المأمون ہے اس کی بات کو تسلیم کر لیا ہے. ان میں سے ایک اسکالر تھے یحییٰ ابن معین. ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا بڑا گہرا تعلق تھا and he was a very good scholar of hadith. He was one of the top scholars of hadith. امام احمد بن حنبل کو جب پتہ چلا کہ یحییٰ ابن معین نے بھی سبمٹ کر دیا ہے تو امام احمد بن حنبل بہت اپسیٹ ہوئے because he had high expectations from him. He did not have expectations جو باقی لوگوں میں تھا. اس لیے جب بعد میں امام احمد بن حنبل نے ملاقات کی تھی یحییٰ ابن معین سے تو کافی عرصے بات نہیں کی تھی اور یہ بولا تھا کہ تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی. بہرحال جو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جنا کہ کیا یحییٰ ابن معین سے حدیث اس واقعے کے بعد لی جا سکتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حدیث یحییٰ ابن معین تک نہیں پہنچی تو وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے حدیث اٹھائیے، ان سے علم حاصل رکھیے. یہ امام احمد بن حنبل کا ایک پرسنل ان سے ایک ناراضگی تھی کہ آپ سے میں ایک ہائر امید رکھتا ہوں، ہائر مورلز کی امید رکھتا ہوں. اور جب ان کے انکل آئے تھے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کنونس کرانے کی کوشش کی تھی کہ تم اپنے آپ کو اس مشکل میں کیوں ڈال رہے ہو، تو اپنے آپ کو اس تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کس طرح سے حالت رکھی ہوئی ہے، نہ جیل میں تمہارے لیے کھانا رکھا ہوا ہے صحیح طرح سے، نہ تمہارے لیے پانی کا معاملہ رکھا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے اپنے انکل کا ہاتھ پکڑا اور ان کو جو جیل تھا، پریزن تھا، اس کے کونے میں لے کر گئے اور دکھایا. اور وہاں پہ دکھایا کہ کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیپر اور پین دے کر، قلم اور ورقے لے کر، اور انتظار میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کو تسلیم کرے اور ہم اس کو لکھ لیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات کو واضح کیا کہ دیکھیے اگر سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور اگر ہم حق کی بات نہیں کریں گے اور اگر سب اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو لوگوں تک حق بات کیسے پہنچے گی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کی ذمہ داری سمجھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین کی امانت ہمیں دی ہے، جو دین کی ذمہ داری ہمیں دی ہے،
اس بات پر ہمیں لازم ہے کہ ہم حق بات کے لیے کھڑے رہیں. اسی لیے جو ان کے بیٹے بھی آئے تھے عبداللہ اور ان سے ملاقات کی تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر اب یہ جو معمون ہے، انہوں نے جو آرڈر دیا تھا معتصم کے ذریعے، اس کو بڑا سائیکولوجیکل ٹارچر دینا، بیکاز امام احمد حنبل جو تھے ان ٹارچرز کے اور ان تکلیفات اور ان فزیکل ٹارچرز، جسمانی ٹارچر ہے، اس پہ سبمٹ کرنے پر راضی نہیں تھے. تو انہوں نے بولا چلیں ان کو ہم ان کے مورال کو بریک کرتے ہیں، ان کے جذبے کو بریک کرتے ہیں. تو ان کے بیٹے کو بھیجا گیا اور ان کے بیٹے نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے معاملات اور حالات ایسے ہو گئے ہیں خراب کہ ہمارے لیے پورے وقت کا کھانا نہیں ہوتا. یہ چیز امام احمد بن حنبل کے لیے بڑی مشکل تھی، لیکن پھر بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. فائنلی معتصم نے ایک دفعہ بلایا امام احمد بن حنبل کو، اور ان کو بڑی انسلٹنگ وے میں، بڑے تذلیل کے انداز میں ان کو لے کر آیا گیا، اور معتصم نے یہ بات کہی کہ میں صرف آپ سے ایک ورڈ مانگتا ہوں، ایک لفظ مانگتا ہوں کہ آپ بولتے ہیں ہاں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل بار بار یہ کہتے رہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کوئی ایسی چیز دکھا دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی ایسی چیز دکھا دیجیے، اللہ کی قرآن میں سے کوئی ایسی چیز دکھا دیجیے. انہوں نے اتنا مارا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے معتصم بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چہرے کو پکڑا اور انہوں نے واپس پوچھا کہ مجھے ایک لفظ دے دو، مجھے ایک لفظ دے دو تاکہ میں تمہیں ٹارچر نہ کروں. اور بار بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ مجھے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر دو. ایک پرزنر تھا جو امام احمد بن حنبل کے سے ملاقات کی، اس نے جیل میں ہی، وہ شراب کا عادی تھا اور ایڈکٹڈ تھا، اور ایک زانی بھی تھا جو زنا کی وجہ سے جیل میں بند تھا. اور ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تسلی دینا شروع کی. جو زانی تھا وہ تسلی دینے لگا کہ 5ویں وپ کے بعد جو ہنٹر پڑتا ہے اس کے بعد درد نہیں ہوتا، تو پریشان نہ ہو، ڈٹے رہو، تم حق پر ہو. جو شراب پینے والا تھا اس نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھو میں تو غلط کام پر بار بار جیل آ رہا ہوں، تم تو صحیح بات پر ہو، حق بات پر ہو. تو امام احمد بن حنبل آپ اپنی بات سے ہٹنا مت. اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے آس پاس جو لوگ تھے، پاکستان کی یوتھ کا سین کیا ہے؟ انرجی فل، آئیڈیاز کمال اور پیشن بے پناہ. صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ ڈائریکشن. بس تھوڑی سی کمی، اور اس گیپ کو فل کرتا ہے یوتھ کلب کراچی. اور یہ صرف باتیں نہیں تھی، کاؤنٹلیس ورک شاپ، امپیکٹفل ایونٹس اور میننگ فل سیشنز، یہ سب یوتھ کلب نے ارینج کروائے ہیں. ویدر اٹس میل اور فیمیل یا بچے، ہم نے سب کے لیے پلیٹ فارمز ڈیولپ کیے ہیں. چلو انٹلیکچوئل نیڈس کی تو بہت باتیں ہو گئی، اب جہاں پہ بیسک نیڈس کی بھی ضروریات تھی، یوتھ کلب وہاں پہ بھی پہنچا. انٹیریئر میں سولر پلانٹس لگانے ہو یا واٹر پمپ، وہ بھی ہم نے لگائے. افطار ڈرائیوز کروانی ہو، راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو، کلودنگ ڈرائیوز کرنی ہو، یہ بھی ہم نے کیا. کیا پاکستان کو یوتھ کلب کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ جہاں پہ پلیٹ فارم مل جائے یوتھ کو، وہاں باتیں کم ہوتی ہیں اور امپیکٹ زیادہ. وہ کرائمز کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے جیل کے اندر بند تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے حق بات کی وجہ سے جیل میں موجود تھے. اور کرنا ایسا ہوا کہ یہ سارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے گئے. اور جب یہ جیل سے نکلے تو یہ سب اسکالرز نکلے، بیکاز انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کر دیا ان عرصوں میں. اور یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو قیام کراتے، رات کو تہجد میں نماز ان کو لیڈ کرتے. اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک گارڈ آیا، اس نے آئس کولڈ واٹر، ٹھنڈا پانی لے کر آیا امام احمد بن حنبل کے لیے. یہ معتصم کی طرف سے ایک پریزنٹیشن تھی، ایک برائب تھی، ایک رشوت تھی. اور امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے سوال یہ پوچھا کہ باقی جرم والوں کو، باقی جیل میں رہنے والے باقی پرزنرز کو کیا یہ پانی دیا جا رہا ہے؟ تو گارڈ نے بولا نہیں. تو بولا جب تک سب کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے کسی بھی طرح سے مورلی اسپریچولی سپورٹ دینے سے انکار کر دیا، تاکہ یہ لگے کہیں پہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے وہ بینڈ ہو رہے ہیں یا کمپرومائز کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنا مارا گیا تھا کہ وہ تورک نہیں کر سکتے. تورک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ ایک ایسی نماز جو 4 رکعت ہے جس میں 2 تشہد بیٹھنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو دوسرا تشہد ہے
اس کے اندر آپ اپنی لیفٹ والی ٹانگ کو جو ہے وہ سنت کے حساب سے ایک باہر نکال کے رکھتے ہیں. چونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنا مارا گیا تھا، ان کی پاؤں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، ان کو ہنٹر سے مارا گیا تھا، تو وہ تورک نہیں کر پاتے تھے. اور پوری کوشش معتصم کی یہ تھی کہ وہ ان کو ایموشنلی بریک کرے، تاکہ یہ ایک پوائنٹ پر آ کے بولے ہاں میں تسلیم کرتا ہوں. جو ظالم ہوتا ہے وہ اگر کسی کو فزیکلی ہرٹ کرنے کی دھمکی پر کامیاب نہ ہو سکے تو ان کو ایموشنلی بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہ صرف فزیکلی ایک مضبوط انسان ہونے کو ثابت کیا، بلکہ انہوں نے آلسو یہ بتایا کہ وہ کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے اسپرچولی اینڈ ایموشنلی. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے طاقت دے، یا اللہ میری مدد کرے. اور جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ مجھ پر احسان ہے اس بندے پر جو شراب کی وجہ سے جیل میں بند ہوا، کہ اس نے مجھے طاقت دی، اس نے مجھے حوصلہ دیا، اس نے مجھے ہمت دی، یہ کہہ کر کہ آپ صحیح بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، میں تو بار بار ایک غلط کام کی وجہ سے آ رہا ہوں، آپ تو صحیح کام کے اوپر ہیں، تو آپ اپنی جو ہے بات سے ہٹیے گا مت. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تقوی اور ورع کا معاملہ یہ تھا کہ اس ٹارچر، اس تکلیف، اس پورے امتحان مہینہ کے جو ایپیسوڈ سے گزرنے میں ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ میری ماڈسٹی، میری حیا کمپرومائز نہ ہو، کہ جب یہ مجھے ہنٹر مارتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میرا جو لوور گارمنٹ ہے، جو میرا اورا ہے، ایکسپوز ہو جائے. اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعا تھی. اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ گارڈز نے ان کو اتنا مارا تھا کہ وہ کبھی کبھار ان کے جو لوور گارمنٹ کے بٹن ٹوٹ جاتے تھے، لیکن گارڈز کہتے تھے کہ ان کا لوور گارمنٹ گرتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعا قبول کی. اس سے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس کو ایپیلیپسی، جو مرگی کا دورہ ہوتا ہے، اس سے ٹیسٹ کیا جا رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ بیماری دی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آ کے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں شفا کے لیے. ایک آپشن یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں درجات بلند کریں گے. اس عورت نے بولا کہ میں صبر کی دعا کرتی ہوں کہ اس بیماری کے ساتھ میں برداشت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس امتحان میں صبر کا مظاہرہ کروں، لیکن ایک دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے، مجھے جب ایپیلیپسی کے ایپیسوڈز آئیں، تو میرا جو اورا ہے، میری جو حیا ہے، وہ کمپرومائز نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کی. اور یہ ان لوگوں کے خاص معاملات ہوتے ہیں جن کو اس امتحان اور مشکل کے معاملے میں بھی اپنی حیا اور ایمان کی فکر ہوتی ہے. ہر وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تیار ہو کر کونے میں جاتے، گارڈ سے اجازت مانگتے کہ مجھے جمعے کی نماز کے لیے جانے دو. ہر جمعے کے دن جو یوم الجمعہ ہوتا ہے، اس دن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غسل کرتے، تیار ہوتے، اور جو بھی ان کے پاس لباس ہوتا اس کو پہن کر وہ جاتے اور گارڈ سے بولتے کہ مجھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے دیں. لیکن ان کو اجازت نہیں ملتی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری نیت تھی، میری کوشش تھی کہ میں جمعے کی نماز میں شامل ہوں، لیکن تیری مخلوق نے، تیرے بندوں نے، تیری کریشن نے مجھے جانے نہیں دیا. اب معتصم نے کوشش یہ کی کہ چونکہ ہر طرح سے کوشش کر لی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بریک کرنے کی، ان کی اسپرٹ کو توڑنے کی، اب اس کیس کو پبلک کیا جائے. معتصم نے بڑے بڑے اسکالرز لے کر آئے، فلاسفرز لے کر آئے، علماء جو معتزلائٹ اور اس طرح کے جو عقائد رکھنے والے تھے، جنہوں نے معتصم کو اور المأمون کو انکلائن کیا ہوا تھا، اثر انداز کیا ہوا تھا اس باطل عقیدے کے اوپر، فالس ہوڈ کے عقیدے کے اوپر، بلیف کے اوپر، ان سب کو جمع کیا. اور اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پبلکلی ڈیبیٹ کرنے کا ایک امتحان سے گزرنا پڑا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو معتصم ہے ان سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں. تو انہوں نے بولا جی بولیے. انہوں نے بولا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل دعوت کیا ہے. اس نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے بولا آپ کے جو گرینڈ فادر تھے عبداللہ ابن عباس، یہ جو معتصم ہے اور المامون ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لینیج میں سے ہیں، although ان کی طرح بالکل نہیں تھے، بٹ ان کے لینیج میں سے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے، آپ کو یاد ہے ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آئی تھی عبد القیس سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے.
اور انہوں نے ایمان یہ ہے کہ تم کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو میں بھی اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں، میں بھی اللہ کو کسی بھی عبادت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اللہ کا نبی مانتا ہوں، اور اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ حق کے ساتھ آئے تھے، اللہ کی کلام کے ساتھ آئے تھے، اللہ کے قرآن کے ساتھ آئے تھے. تو یہ حدیث آپ کے گرینڈ فادر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نریٹ کی ہے، اور میں اس کو نریٹ کرتا ہوں. اینڈ آپ دیکھیے مجھے کس طرح سے آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے میرے صدر رویہ رکھ رہے ہیں، جب میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا بندہ ہوں. اس حدیث کے اوپر جو آپ کے گریٹ گرینڈ فادر نے نریٹ کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے، اس کو مانتا ہوں، اور ان تمام ایمان کے ایسپیکٹس کے اوپر اترتا ہوں. محتسب نے بولا کہ میں صرف تم سے ایک لفظ مانگ رہا ہوں، وہ ایک لفظ دے دو تاکہ میں گارڈز کو روک سکوں کہ وہ تمہیں ٹارچر نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے بھائی المامون کی وصیت کے اوپر جو اپنے ایروگنس اور ایگو کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا، اس کے اوپر عمل کر رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے کوئی ایسا ثبوت دے دیجیے جس کو میں تسلیم کر لوں. محتسب نے تمام اسکالرس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا میں اس شخص کو جانے دوں؟ وہ تمام خوف اور ڈر کی وجہ سے خاموش تھے. اور اس نے پھر عبد الرحمن ابن اسحاق سے پوچھا، جو کہ ایک ڈسائپل تھا اس معتزلائٹ اسکالر کا، اور ہی واز ون آف دا ایول اسکالرس، اور وہ احمد ابن ابی دعات کے ساتھ بھی تھا، اور اس نے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کیا، اور اس نے بولا کہ تم کیا کہتے ہو قرآن کے متعلق؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اس نے بولا کیا تم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے؟ اس نے بولا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور پھر اس نے ڈیبیٹ کرنا شروع کیا، اس نے دلائل رکھے، یہ کہنے لگا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور کیا قرآن بھی ایک شے نہیں ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر شے تباہ ہو جائے گی بائی دا کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو بھی ڈسٹروائے کر دیں گے؟ کیا قرآن بھی ختم ہو جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے موک کرنا شروع کیا. جب جواب نہ دے سکے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو تمام انداز سے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے مجوسیوں کو اور جادوگروں کو اور میجیشنس کو جو ہے بیٹ کر دیا تھا، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان تمام جو باطل عقیدے رکھنے والے اسکالرس تھے ان سب کو بیٹ کر دیا. اور انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریٹڈ ذکر ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بولا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. اسی لیے وہ بیک اینڈ فورتھ کرتے گئے، اور انہوں نے دلائل کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن 3 سٹنگز ہوئیں اور امام احمد بن حنبل نے ان کو لاجواب کر دیا. اور امام احمد بن حنبل نے ان کو بیک اینڈ فورتھ دلائل دیے جس کے جواب ان کے پاس نہیں تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ احمد بن ابی دعات نے اس بات کو جو ہے جب بہت ہی ڈیبیٹ کرنے کے بعد اور ثابت نہ کرنے کے بعد عیاں کر دیا لوگوں کے سامنے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس دلائل ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے احمد بن ابی دعات سے ایک بات کہی کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں اس کو ظاہر کر دے گا کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے. اور بعد میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر بھی کریں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازہ کیسا تھا، اور احمد ابن ابی دعات کا جنازہ کیسا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی زندگی میں ہی امام احمد بن حنبل کو فتح نصیب کی، اور یہ بات کو واضح کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واز اپون دا ٹروتھ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جلد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.